بارگاہ بےکس پناہ میں عطیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کی جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے جنگ بدر اور آج کا مسلمان۔ 17 رمضان مبارک ابھی گزرا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشہور غزوہ اور حق و باطل کا عظیم معرکہ، مسلمانوں کی عظیم فتح، جس کو قرآن نے الفرقان کہا، یوم الفرقان، وہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو یہ معرکہ برپا ہوا تھا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اس کو میں نے عرض کیا کہ یوم الفرقان کا نام دے دیا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق، کفر اور یعنی مسلمانوں کے درمیان فرق، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق۔ تو یہ یوم الفرقان آج کی جمعۃ المبارک میں مختصر وقت میں عرض کیا جائے گا۔ بہت ہی تفصیلی یہ موضوع ہے کہ جس کے اندر ہمارے جنگ بدر اور عقائد اہل سنت، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں وہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں ہر موقع کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو میں صرف ٹچ کروں گا انشاءاللہ۔ باقی اصل موضوع ہمارا ہے غزوہ بدر اور آج کا مسلمان، یا یوں کہہ لیں کہ غزوہ بدر کا پیغام آج کے مسلمان کے نام۔ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے اور اس کا بھروسہ، اس کا توکل کس چیز پر ہے، اور اس دور کے مسلمان کا بھروسہ، توکل، امید، یقین وہ کس شے پر تھا۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوہ بدر کے اندر وہ مناظر دکھائے کہ جو ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ آج کے مسلمان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ پورا غزوہ بدر کا واقعہ پڑھے۔ بیان تو سنے ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جب بھی وقت ملے غزوہ بدر کا پورا واقعہ ایک دفعہ ہر مسلمان پڑھے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جب مسلمان مدینہ المنورہ سے نکل رہے تھے بدر کی وادی کی طرف، چونکہ مدینہ سے کئی میل دور ہے غزوہ بدر، تو اس وقت سے لے کے اینڈ تک جو جنگ فتح ہو گئی اور بعد کے معاملات تک اس پر پوری کتابیں موجود ہیں۔ کیونکہ اتنا لمبا یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں آپ کو جگہ جگہ پر جو ہے وہ آپ کو عبرت بھی ملے گی، درس بھی ملے گا، اور کوئی بدر کا مقام آپ کو پیغام بھی دے گا۔ اس دور کے مسلمان جنہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے، اصحاب رسول، اصحاب پیغمبر، اصحاب نبی، وہ ان کا عقیدہ آپ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ عش کر اٹھیں گے، اور آپ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے، یقین کے حوالے سے، جو یقین اللہ نے ان اصحاب کو عطا فرمایا تھا، دور دور تک بھی وہ آج کے مسلمان کے اندر وہ ایمان، وہ مضبوطی، وہ یقین، وہ توکل موجود نہیں ہے۔ آج کا مسلمان محبت دنیا سے کرتا ہے، آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان موت سے بھاگتا ہے، آج کا مسلمان دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر۔ لیکن اس دور کا مسلمان آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا پر۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، جس کھجور کو چوس کر وہ سحری کرتے تھے، اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ تعداد 313 ہے۔ اچھا، یہ 313 بھی تعداد نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ آج تک تو 313 سنا تھا۔ اصل میں مال غنیمت 313 کو ملا، یا یوں کہنے کہ بدر کی جنگ کا جو ثواب تھا وہ آپ نے 313 کو گن کے آپ نے شمار کیا، ورنہ 309 یا 308 کی تعداد بنتی ہے، جس میں کچھ صحابہ نہیں جا سکے تھے کسی عذر کی وجہ سے، لیکن حضور نے بدر کے ثواب میں ان کو شریک کیا تھا، اس لیے جب کہا جاتا ہے تو 313 کہا جاتا ہے، حالانکہ وہاں شریک 313 نہیں تھے۔ اور ان 313 میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سارے جوان ہوں، سارے جنگجو ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان 313 کے اندر ہمیں بوڑھے بھی نظر آتے ہیں اور بچے بھی نظر آتے ہیں۔ ان 313 کے اندر ہر قسم کا فرد ہمیں نظر آتا ہے، اگرچہ تعداد 313 بھی نہیں ہے، اگرچہ سارے جوان بھی نہیں ہیں، لیکن چلو آپ کہو سارے 313 تھے اور سارے جنگجو تھے، تو سامنے جو لشکر تھا وہ 3 گنا بڑا، 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، یہ 3 گنا بڑا لشکر ہے۔ ان کے پاس آلات بھی نہیں ہیں،
ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تیر کی بھی کمی ہے اور اسی طرح بھالے اور خنجر کی بھی کمی ہے۔ لیکن زمانے نے دیکھا اور تاریخ رقم کر دی اصحاب رسول نے، بدر والوں نے، اصحاب بدر نے، قیامت تک کے لیے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، غیر ہوں، ہر ایک کو لکھنے پر مجبور کر دیا۔ جو جذبہ اللہ نے، جذبہ شہادت، جذبہ ایمان جو مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا، جذبہ عشق رسول، جذبہ محبت رسول اللہ نے اصحاب کو عطا فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ تاریخ کے اوراق آج بھی بھرے پڑے ہیں اصحاب رسول نے جو کردار ادا کیا اور جس جذبہ شوق شہادت میں سرشار ہو کر وہ بدر کی زمین پہ جا رہے تھے۔ آسمان چشم فلک بھی دیکھ رہا تھا کہ آج تک ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ شدت کی گرمی ہو۔ عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے، شدت کی گرمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ اصحاب رسول نے رکھا ہوا ہے اور وسائل کی کمی ہے۔ 3 گنا لشکر سامنے، ایک بڑا لشکر جرار موجود ہے جس کے پاس مادی وسائل بے پناہ ہیں، جن کے پاس ہر شے وافر مقدار کے اندر موجود ہے، لیکن چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، آج تک اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے محبوب بے مثال ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کے محبوب تو ہیں ہی بے مثال، آپ کا ہر صحابی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ہر صحابی اپنے مقام پہ منفرد رتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو بدر سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، بلکہ میں مختصر اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب بدر کی طرف جانے لگے تھے، حضور مشورہ فرما رہے تھے اصحاب رسول سے کہ بتاؤ ہماری تعداد کم ہے، وسائل بھی کم ہیں، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ہم نے جہاد پہ جانا ہے، لشکر جرار ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، اصحاب بتاؤ مشورہ تو دو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اصل میں حضور کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ تھا۔ توجہ سے یہ موضوع سنیے گا، یقین جانیے اگر بدر پورا ہم پڑھ لیں، اصحاب بدر کے واقعات پڑھ لیں، میں اور آپ سمجھیں گے کہ اصحاب بدر کہاں کھڑے تھے اور آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جس ایمان کے اس رتبے پر اصحاب رسول فائز تھے، ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا کے 56-57 اسلامی ملک کے حکمران وہ کاسہ گدائی لے کے کبھی یورپ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی فرانس کے سامنے، کبھی یونائٹڈ نیشن کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی برطانیہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم نے اصحاب رسول میں سے کسی صحابی کو بھی غیر مسلم کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے حضرت عمر پاک کے دور میں، حضرت صدیق کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت مولا کائنات کے دور میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، حضرت صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم کے دور میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری حکومتیں ہوں مسلمان کی جس میں ان الحکم الا للہ، رب کا حکم چلتا ہو، اور وہ کاسہ گدائی لے کے کبھی امریکہ کے سامنے جائیں اور کبھی کس کے سامنے جا کے اپنی تذلیل کرواتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب ہم بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت وسائل ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اصحاب بدر کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے عرض کر دیا کہ جو کھجور کی گٹلی چوس کر روزہ افطار کرتے ہو اور کھجور کی گٹلی چوس کر روزہ سحری کرتے ہو تو ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے، ان کے پاس تو مادی وسائل نہیں تھے۔ ہم کہنے کو تو ایٹمی طاقت ہیں، ہم کہنے کو تو دنیا کی بڑی فوج اور سپر فوج رکھتے ہیں، لیکن ایک طرف ہمارا عالم یہ ہے اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ اصل میں بات وہ ہے جو ہمارے صوفیاء نے کی ہے، بزرگان دین نے کی ہے، کہ جب تم اپنا سر رب کے سامنے نہیں جھکاؤ گے تو پھر تمہارا سر ہر دربار کے سامنے جھکے گا، ہر طاقت کے سامنے جھکے گا۔ اگر تم سپر پاور آج امریکہ کو مانتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی خامی ہے۔ قرآن کہتا ہے سپر پاور ایک ہی ہے اور وہ رب کائنات ہے، لیکن آج کے حکمران، آج کے میڈیا دانشور کہتے ہیں نہیں سپر پاور ہے امریکہ ہے، سپر پاور ہے تو چائنا ہے، سپر پاور ہے تو روس ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے مسلمان کا بھروسہ اگرچہ تیاری کرنی چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ جائیں،
میں ہر موضوع کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ سائنس کا میدان ہمارا ہے، تحقیق کا میدان ہمارا ہے، ریسرچ کا میدان ہمارا ہے، ترقی کا میدان ہمارا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر میدان میں تم ترقی کرو، لیکن ترقی کرنے کے بعد بھروسہ رب کائنات کی ذات پر کرو۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے موضوع انتہائی ضروری توجہ سے سننا ہے، اور صرف یہ ظاہری کان نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا ہے، اور ایک کان سے نکال کے دوسری کان سے نکال نہیں دینا۔ خدا کے لیے آئیے واپس بدر کی طرف۔ مقام یہ ہے کہ مسلمان اس میدان میں پہنچے ہیں، تعداد 313 ہے اور سامنے لشکر جرار ہے۔ حضور نے پہلے مشورہ فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں قربان جائیے ان اصحاب کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جب حضور نے مشورہ کیا، میرے صحابہ بتاؤ لشکر جرار پہنچنے والا ہے، آپ ہماری حالت تو آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، عددی قوت نہیں ہے، اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جنگجو اس طرح نہیں ہے، 313 اس میں بوڑھے اور بچے بھی شامل ہیں۔ حضور نے مشورہ فرمایا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ کے معبود کے سامنے تھا، جب آپ نے وہ سارا کچھ ان کو ملنے کے بعد، آسمان سے سارا وہ دسترخوان مائدہ اترنے کے بعد جب کہا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ آؤ جہاد کریں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ ابھی نعمتیں کھائی ہیں، ابھی مائدہ کا نزول ہوا ہے، لیکن وہ قوم کیا کہتی ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ قوم نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو، ہم تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، ہم نعمتیں تو کھا سکتے ہیں رب کی، جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے محبوب کے ذہن میں یہ بات تھی، اگرچہ آپ جانتے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں بھی بے مثال ہوں، میرے صحابہ بھی بے مثال ہیں، آپ یہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی مشورہ کیا آپ نے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور ہر کام میں مشورہ فرماتے تھے، آپ کو مشورہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ عقل کل نہ بن جانا کبھی، ہر شخص عقل کل بن جاتا ہے آج، کہا نہیں مشورہ کرو، سب کا مشورہ سنو، جو بہتر لگے اس پر عمل کرو۔ جب حضور نے مشورہ کیا، ہائے ہائے میں کہتا ہوں ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب اصحاب حضور کی بات ختم ہوئی نا، آپ مکمل بات کیا، آپ نے کیا مشورہ دیتے ہو؟ دشمن پہنچ چکا ہے، تو ایک ایک صحابی کھڑا ہوتا گیا، مختصر بیان کرتا گیا، اپنے جذبات حضور کے سامنے رکھے۔ ایک صحابی کھڑے ہونے کا، حضور آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا، آئے ہائے کیا کہا حضور آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن حضور یاد رکھیے گا ہم موسیٰ کے حواری نہیں ہیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں، آپ کی زلفوں کے اسیر ہیں۔ آقا انہوں نے تو کہا تھا ہم جہاد نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا رب جہاد کرے۔ آقا میں کہہ رہا ہوں، صحابی کہتے ہیں حضور یہ تو بدر ہے، مدینہ سے قریب ہے، آقا آپ اگر ہمیں حکم دیں ہم سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصحاب بدر کا کہتے ہیں حضور مسکرائے اپنے غلام کی بات سن کے، آقا آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم دنیا کے ایک کنارے سے لے کے دنیا کے دوسرے کنارے تک جائیں گے، اور آقا جب تک ہم پوری دنیا کو فتح نہ کر لیں آقا حکم ارشاد فرماتے جائیں۔ آقا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے سامنے ہے، ہم موسیٰ کے حواری تو نہیں ہیں، ہم تو آپ کی امتی ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، یہ تو رب کا کرم ہے، اس نے ہمیں آپ کو امتی بنایا ہے، آقا آپ حکم تو کریں۔ ایک ایک صحابی یقین جانیے کھڑا ہو رہا ہے، اپنے جذبات کے اظہار کر رہا ہے۔ جب سارے صحابہ وہ بیان کر چکے، اپنے جذبات کے اظہار کر چکے، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حضور مسکرا دیں، آئے ہائے جب حضور، وہ کر سب کس طرح شعر ہے، ان کی تبسم پہ لاکھوں سلام۔ ہم صلاۃ السلام کے اندر ایک شعر پڑھتے ہوتے ہیں، میرے ذہن میں آ نہیں رہا، ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھ لیں پھر شعر یہ والا۔ اس میدان میں جب حضور مسکرائے ہوں گے تو سٹریس کا ایک ماحول تھا نا، ٹینشن کا ماحول تھا، اور اچانک رب کے محبوب مسکرا دیں، میں کہتا ہوں جیسے باہر آتی ہے نا، یا صبح کا وقت ہوتا تو سارے پھول کھلے اٹھتے ہیں، جب رب کے محبوب مسکراتے تھے اصحاب کہتے ہیں
بس ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خوشبو نہیں ایسے پھینکنا شروع کر دیتا، سارے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ یہ حضور کے مسکرانے کا سبب کہ میرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس اچھا میرے آقا مسکرائے۔ وقت مختصر ہے، بات بہت لمبی ہے۔ بدر کے مقام میں اصحاب پہنچے، اللہ کے محبوب ساتھ ہیں، 313 اصحاب حضور کے ساتھ، مادی وسائل کوئی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینہ سے نکلتے وقت جب یہود نے کہا کہ آج خوشی مناؤ، اس لیے کہ اصحاب رسول جا تو رہے ہیں لیکن یہ واپس ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کے پاس تلوار نہیں ہے، ان کے پاس مادی وسائل نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے مدینہ سے نکلتے وقت خوشیاں منا رہے تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ آج کے بعد مسلمان واپس نہیں آئیں گے، صفحہ ہستی سے مسلمان مٹ جائیں گے۔ لیکن یہودیوں کو اصحاب نے دیکھا کہ یہ خوشی منا رہے ہیں اور منانے کا سبب یہ ہے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ کچھ یہودیوں نے پوچھ لیا، صحابہ تم جا تو رہے ہو لیکن بتاؤ تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، کس پر بھروسہ ہے تمہیں جو اتنے فخری انداز میں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر کافر ہو، اقبال کی زبان میں اگر کہا جائے تو کافر جب بھروسہ کرتا ہے وہ شمشیر پہ کرتا ہے، وہ اسلحہ پہ کرتا ہے، لیکن مومن بھروسہ کرتا ہے کملی والے آقا پر۔ اللہ اکبر۔ کہا ہم تو حضور کے غلام، ہمیں تلوار سے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے اگر ہمارے ہاتھ میں لکڑی بھی اللہ کے حبیب پکڑا دیں، پتہ نہیں ایک جنگ کا کہ صحابی نے کہا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیسے جہاد کروں؟ صحابی کہتے ہیں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، مستند روایت، اس کے سارے راوی سکہ، کہتے ہیں حضور نے ایک کھجور کی شاخ پکڑائی، کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں پکڑی نا تو وہ بہترین تلوار بن چکی تھی۔ یہ اللہ کے محبوب کے بھروسہ اور یقین تھا اور توکل تھا۔ تو ان یہودیوں کو بھی صحابہ نے کہا تمہیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس طرح جا رہے ہیں اس سے زیادہ واپس آ کے ہم خوش ہو کے سرخرو ہو کے آئیں گے، اس لیے کہ مومن کبھی مادی وسائل پر، عددی طاقت پر بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ جب بھی بھروسہ کرتا ہے یا رب پہ کرتا ہے یا رب کے محبوب پہ کرتا ہے۔ المختصر یہ اصحاب وہاں بدر میں پہنچ گئے۔ میرا چیلنج ہے جو بات میں سنانے لگا ہوں، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جو اللہ کے حبیب نے وہاں پہ 9 یا 10 دعائیں فرمائی ہیں نا بدر کے میدان میں، ایک دعا ایسی ہے جس کو اپنے نے تو لکھا ہی ہے، خیر لکھنے پہ مجبور ہو گئے، یہ دعا کم نظر آتی ہے، ادا زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آئے۔ کہا یہ دعائے محمد کم ہے، ادائے محمد زیادہ ہے۔ اور یہ میرے چیلنج ہے، کوئی ثابت کرے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب تک کسی نبی اور رسول نے بھی یہ دعا نہیں کی، کسی نبی اور رسول نے بھی یہ دعا نہیں کی، کیونکہ دعا کے الفاظ ایسے ہیں کہ محبوب کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ الفاظ رب کے سامنے بیان کرے، کسی کی ہمت نہیں ہے رب کے سامنے یہ الفاظ بیان کرے جس انداز میں حضور نے دعا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ دعا فرما رہے تھے حضرت صدیق حضور کے پاس آئے، حضور کی جو چادر مبارک ہے نا وہ بار بار نیچے گر جاتی تھی، آپ دعا فرماتے یا اللہ یہ تھوڑے سے چند افراد ہیں، چند صحابہ ہیں، مٹھی بھر مسلمان ہیں، تو آپ بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے، بار بار دعا کرتے تھے، مادی طاقت تو تھی نہیں، اسلحہ تو تھا نہیں، عددی طاقت تو تھی نہیں، تو کہا حضور دعا کرتے ہیں آپ کی چادر نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت صدیق بار بار وہ چادر آپ کے پھر شانوں پہ رکھتے ہیں، پھر چادر گر جاتی ہے، صدیق بار بار پھر کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ کی کبھی دعا رد فرمائی ہے؟ اللہ ضرور آپ کی دعا پوری کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کائنات کے محبوب دعا کرے اور اللہ رد کرے۔ محبوب کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ابھی داڑھی مبارک پہ ہاتھ واپس آتے تھے، ابھی پورے ہاتھ نہیں آتے تھے، اللہ دعا پہلے قبول فرما لیتا تھا۔ دعا کے الفاظ بتاؤں ذرا، کسی میں ہمت ہے کہ یہ الفاظ بولے؟
عرض کی یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان میری ساری 13 سال کی، آپ کو پتہ ہے نا 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اعلان نبوت کو، وہ کون سا ظلم تھا جو مکہ والوں نے نہیں کیا تھا؟ 13 سال کا عرصہ گزار کے یہ چند میں چنے ہوئے لوگ تیار کر کے آپ کی برگاہ میں لایا ہوں جن کی تعداد 313 ہے۔ یا اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے، اگر یہ آج مٹ گئے، ان کو شکست ہو گئی تو یا اللہ سن لے قیامت تک تجھے بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ کوئی اور بندہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت تک اگر یہ آج ختم ہو گئے؟ ہاں، یہ کوئی اور دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسرے لوگوں نے لکھا کہ جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں تو یہ دعا کم لگتی ہے، حضور کی ادا زیادہ لگتی ہے۔ یہ ادائے محمد ہے، دعائے محمد تو ہے ہی ہے، ورنہ کس کی جرت ہے رب کے سامنے یہ بات کرے؟ جب آپ نے یہ الفاظ بولے، آپ نے یہ دعا کی یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک آپ کو کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر رب نے جبریل کو کہا جبریل اب بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، ہائے ہائے اب بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، تم سجدہ پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا اللہ میری، اچھا ایک جملہ سنا دوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا جملہ ذہن میں آیا۔ آپ بتائیے ذرا، جب اللہ جبریل کو حکم دے رہا تھا نا کہ جاؤ اور 3000 کا لشکر لے کے جاؤ، ایک آیت میں 5000 کا لشکر لے کے جاؤ، کہتے ہیں جبریل نے اپنے انداز سے کہا یا اللہ یہ ہماری ہے ہی نہیں، ہماری یعنی اس میں نیچر میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں۔ ہوتا ہے نا بھائی فرشتوں کا یہ انداز نہیں کہ وہ جہاد کرتے پھریں، وہ تلواریں چلائیں، ان کی تو فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ بھائی وہ ان کی فطرت میں لڑنا ہو۔ یہ لڑنا تو انسانوں کا کام ہے نا، فرشتوں کا کام لڑنا نہیں ہے، ان کا کام جہاد کرنا اس طرح نہیں ہے۔ تو کہا یا اللہ ہم تو کبھی لڑے نہیں، ہماری تو فطرت میں ہے کہ ہم نہیں لڑتے۔ کہا میں تمہاری فطرت کو دیکھوں یا اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں؟ اللہ اکبر، آج ساری فطرت کو سائڈ پر کرو، تمہاری فطرت میں جنگ کرنا نہیں ہے، لیکن آج میں تمہاری فطرت کو نہیں دیکھ رہا، اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں محبوب کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ پھر کہتے ہیں ہم تلوار چلاتے، تلوار چلنے سے پہلے کسی کا سر کٹ جاتا، ہم تلوار چلاتے اس سے پہلے سر کٹ جاتا۔ کیوں؟ کہ 7 فرشتے مدد کر رہے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی اگر 313 ہو کے اگر وہ لشکر جرار کو فتح کر سکتے ہیں، آج 1.5 ارب سے زیادہ، 2.25 ارب مسلمان اور 56-57 اسلامی ملک دنیا کے اندر موجود ہیں، کیا کسی حکمران کے اندر بھی، کیا کسی حاکم وقت کے اندر بھی یہ پاور اور طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم نے ساری زندگی یہ کاشے گدائی لے کے کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے؟ نہیں، مسلمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان حضور کو ماننے والا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ پاور کبھی بھی یورپ کو نہیں مان سکتا، وہ پاور مکین گنبد خضرا کو مانے گا انشاءاللہ۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، اور جو پاور رب کائنات کو مانے اور محبوب کائنات کو مانے، یہ بات توجہ سے سماعت کیجئے گا، ہماری جو عام پاور دنیا کے اندر موجود ہے، اگر ہمیں وہ چند ڈالر دے بھی دیں، چند ڈالر کی امداد کر دیں، ہمیں کوئی طاقت یا قوت مادی سامان دے بھی دیں، یاد رکھیے گا ہمیشہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا، اور جو رب کائنات کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، مکین گنبد خضرا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ پاور اور ہے جو مادی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاور جو اللہ کے حبیب عطا کرتے ہیں، یہ ایسی پاور ہے جب عمر پاک کو ملتی ہے، یہ مدینہ میں بیٹھتے ہیں، دریائے نیل بند ہوتا ہے، ایک خط لکھتے ہیں تو رکا ہوا دریائے نیل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آگ لگتی ہے، ایک کاغذ کی پرچی لکھتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں تو جلتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ مدینہ کی سرزمین پر جب زلزلہ برپا ہوتا ہے، عمر پاک ایک درہ مارتے ہیں، آج تک وہاں پہ زلزلہ نہیں آتا۔ میں نے کہا امریکہ کی دی ہوئی پاور چند لمحات کی ہے، چند سیکنڈز کی ہے، لیکن مکین گنبد خضرا جو پاور عطا کرتے ہیں وہ مرتے دم تک باقی رہتی ہے، قبر میں بھی باقی ہے، پل صراط پر بھی باقی ہے، محشر کے میدان میں بھی باقی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بدر والوں سے کچھ سیکھ لیں، اللہ کرے ہمارے پاس دسترخوان پہ 10 ڈشیں موجود ہوتی ہیں، شام کے وقت جب ہم افطاری پہ بیٹھتے ہیں
ہمارا منہ پھر بھی نہیں سنبھالا جاتا، فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں نعمت بھی نہیں ہے، نا شکرو کبھی تو بدر والوں کو دیکھ لو، نا شکری کرنے والوں کبھی تو بدر کے اللہ کے حبیب کو دیکھ لو کہ جو افطار روزہ کس انداز میں کر رہے ہیں، شہری کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، یقین جانیے جن کے پاس کفن کے لیے لباس تک نہیں تھا انہوں نے تو ناشکری نہیں کی تھی، جن کے پردے جو ہے وہ ونڈوز پہ اور ڈور پہ لٹکے ہوئے کپڑے اور پردے لٹکے ہوئے ہیں، آج وہ ناشکری کر رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے۔ بدر والوں نے تو نہیں کہا تھا حضور روزے رمضان کے بعد جہاد کر لیتے ہیں، آقا گرمی میں جہاد کیسے کرے، روزہ بھی رکھنا ہے، انہوں نے تو نہیں کہا حضور دین پہ چلنا مشکل ہے، آج کا مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، کہا روزہ رکھو تو کہنے قاری صاحب گرمی بڑی ہے، قاری صاحب میں نے تو کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو بدر والوں نے کام نہیں کرنا تھا، خدا کے لیے اصحاب بدر کا پیغام بھی ہے، مسلمان عزت کا نشان ہے، ذلت کا نشان نہیں ہے۔ میں نے صبح عرض کیا مسلمان مانگنے والا نہیں، مسلمان دینے والا ہے۔ اصل میں آج بھی ہماری نوجوان جو قوت اور طاقت ہے، یوتھ پاور ہے، ہماری قوم کے اندر آج بھی غیرت باقی ہے۔ اصل میں یہ کہ ان کو حکمران ایسے ملتے ہیں کہ جو قوم کو بھی سر جھکوا دیتے ہیں وہاں جا کے دوسرے مقام پہ ہماری قوم کے اندر غیرت ہے، حمیت ہے، ایمان ہے، پاور اور طاقت ہے، اور کھڑے ہو کے جنگ کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں کوئی ایسا حکمران مل جائے کہ مسلم امت دوبارہ سے جاگ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔